نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین صدق اللہ العظیم۔ کل خاتم النبیین کی تفسیر القرآن بالقرآن کے طور پر بیان کی گئی تھی، اور یہ ثابت کیا گیا تھا کہ خاتم کا مطلب یہ ہے آخری پیغمبر، خاتم النبیین یعنی کہ نبیوں میں آخری آنے والا پیغمبر۔ تو اس کا مطلب یہ بیان کیا گیا تھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تشریف لانے سے جتنے نبیوں نے اس دنیا میں آنا تھا وہ آ چکے، اب کوئی نیا پیغمبر یا کوئی نیا رسول نہیں آئے گا۔ اب خاتم النبیین کی تفسیر حدیث کے ساتھ کریں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خاتم النبیین کی تفسیر کس طرح ارشاد فرمائی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انہو سیکون فی امتی ثلاثون کذابون کلہم یزعم انہو نبی و انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے اندر 30 پرلے درجے کے جھوٹے اور کذاب پیدا ہوں گے، ان میں سے ہر ایک کا یہ گمان ہوگا کہ بے شک وہ نبی ہے، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، حالانکہ میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اسی طرح دوسری روایت کے اندر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی بعدی، بے شک رسالت اور نبوت مجھ پر منقطع ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے، میرے بعد نہ کوئی نیا پیغمبر ہے اور نہ ہی کوئی نیا رسول ہے۔ اب ان دو احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا پیغمبر نہیں ہے، آپ کے بعد کسی نئے پیغمبر کو نبوت ملنی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنے سے نبیوں کی تعداد مکمل ہو چکی ہے، اب کسی نئے پیغمبر کو کوئی نبوت اور رسالت نہیں ملنے والی۔ اب یہ اس کی تفسیر تھی، تفسیر بالحدیث کے ساتھ۔ آیا اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے خاتم النبیین کی تفسیر کیا کی ہے، اس کے متعلق تھوڑا سا بیان کرنے لگا ہوں۔ تفسیر در منصور کے اندر امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت نقل کی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مَثَلِي وَمَثَلُ النَّبِيِّينَ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَا دَارًا فَأَتَمَّهَا إِلَّا لَبِنَةً وَاحِدَةً فَجِئْتُ أَنَا فَأَتْمَمْتُ تِلْكَ اللَّبِنَةَ، کہ میری مثال اور باقی انبیاء کی مثال ایسے ہیں جیسے ایک آدمی نے گھر بنایا، ان میں سے ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی، فَجِئْتُ أَنَا، پس میں آیا، فَأَتْمَمْتُ تِلْكَ اللَّبِنَةَ، پس میں نے آ کر اس اینٹ کی جگہ کو مکمل کر دیا ہے۔ یہ حضرت ابو سعید خدری سے روایت کی گئی ہے، اور امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب کے اندر یہ نقل کی ہے۔ اور تفسیر در منصور کے اندر امام سیوطی نے حضرت جابر کی بھی ایک روایت نقل کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مَثَلِي وَمَثَلُ الْأَنْبِيَاءِ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَا دَارًا، کہ میری مثال اور باقی انبیاء کی مثال ایسے ہے جیسے کہ ایک آدمی نے گھر بنایا، فَأَكْمَلَهَا، پس اس گھر کو مکمل کر دیا، وَأَحْسَنَهَا، اور بہت ہی اچھا اس نے گھر بنایا، إِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ، مگر اس نے ایک اینٹ کی جگہ کو چھوڑ دیا، فَكَانَ مَنْ دَخَلَهَا، پس جو شخص بھی اس کے گھر کے اندر داخل ہوگا، فَنَظَرَ إِلَيْهَا، دیکھے گا اس اینٹ کی طرف، قَالَ، تو کہے گا مَا أَحْسَنَهَا، کتنا ہی اچھا اس آدمی نے گھر بنایا ہے، الا موضع اللبنہ، مگر اس نے ایک اینٹ کی جگہ کو چھوڑ دیا ہے، فانا موضع اللبنہ، پس میں ہی وہ اینٹ کی جگہ ہوں، ختم بی الانبیاء، مجھ پر انبیاء کی تعداد کو مکمل کر دیا گیا ہے، نبیوں کے سلسلے کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اب کہ خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنے سے انبیاء کی تعداد مکمل ہو چکی ہے، اب کسی بھی نئے پیغمبر نے نہیں آنا، کسی نئے نبی نے نہیں آنا، جتنی تعداد آنی تھی اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر جتنے پیغمبروں کو بھیجنا تھا وہ بھیج چکے، اب مزید کسی نئے آدمی کو نبوت اور رسالت نہیں ملنے والی۔ اب
خاتم النبیین کا ترجمہ اصحاب لغت یہ کون سا کرتے ہیں؟ امام راغب اصفہانی کی لغات القرآن کی کتاب مفردات القرآن کی اس کی تعریف امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کی ہے، اور امام سیوطی قادیانیوں کے نزدیک معتبر آدمی ہے اور مجدد ہے، گویا کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ کتاب قادیانیوں کے نزدیک بھی معتبر ہے۔ اب امام راغب کیا لکھتے ہیں؟ لکھتے ہیں کہ فخاتم النبیین لأنہ ختم النبوۃ ای تممہا بمجیئہ، آن حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خاتم النبیین اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نبوت کو ختم کر دیا ہے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تشریف لا کر نبوت کو مکمل اور تمام کر دیا ہے۔ اب دوسری کتاب ہے لسان العرب۔ لسان العرب عربی لغت کی مشہور و معروف کتاب ہے۔ یہ کتاب عرب و عجم کے اندر مستند سمجھی جاتی ہے۔ اس کتاب میں خاتم النبیین کے بارے میں یوں لکھا گیا ہے: خاتمہم و خاتمہم آخرہم عن اللحیان و محمد خاتم الانبیاء علیہ وآلہ السلام، کہ خاتم القوم زیر کے ساتھ اور خاتم القوم زیر کے ساتھ اور خاتم القوم زبر کے ساتھ، اس کے معنی ہوتے ہیں آخر القوم، اور انہی معنی پر لحیانی سے نقل کیا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، یعنی آخری نبی ہیں۔ یہ صرف 2 کتابوں کے حوالے میں نے آپ کو بتلائے ہیں، اس کے علاوہ بے شمار لغت کی کتابیں ہیں جس کے اندر خاتم النبیین کا ترجمہ آخری نبی ہی کیا گیا ہے اور آخری پیغمبر کیا گیا ہے۔ اب اس سے ثابت ہوتا ہے کہ خاتم النبیین کا مطلب آخری نبی ہے، آخری پیغمبر ہے، اس کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملنی، اس کے بعد کسی کو رسالت نہیں ملنی۔ اگلی انشاءاللہ ویڈیو کے اندر قادیانی جو اس آیت کے اوپر اور خاتم النبیین کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کا مدلل اور مفصل اس کا جواب دیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔